ایسے تو پوری قوم کئی ماہ سے سیاسی ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے، سیاسی بے چینی میں مبتلا ہے اور مجموعی طور پہ معاشی بحران نے، معاشی بدحالی نے پاکستانیوں کی زندگی کو تقریباً اجیرن کر دیا ہے۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ کل اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا جب عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، بال بال وہ اس حملے میں بچ گئے، مگر اس پوری صورتحال نے ملک میں ایک بہت ہی افراتفری کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ بے چینی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے اور یقیناً پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی پہ بہت برا اس کا اثر ہو رہا ہے۔ بہت اس وقت ملک کا امیج، ملک میں معاشی صورتحال، ملک کی سیاسی صورتحال، ملک کا استحکام بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور کسی بھی لحاظ سے پاکستان کی سلامتی کا ایک خطرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی بقا کی ایک اور جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم کس طرف آگے جا رہے ہیں، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے پاکستان کے سینئر ترین، بہت ہی ممتاز، تجربہ کار اور ہمارے بہت ہی عمدہ صحافی ہیں جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی نوازش شامی صاحب، کل سے اب تک کی صورتحال نے تو جو رہی صحیح کسر تھی، پاکستانیوں میں جان باقی تھی، وہ بھی پوری کر دی ہے، لیکن آج مجھے یہ لگا عمران خان صاحب کی خطاب کے بعد گو کہ اس میں تمام وہ چیزیں تھیں، دوپہر سے لگ رہا تھا کہ ویسے اطلاعات تھی کہ وہ بہت غصے میں ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ پس پردہ شاید ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے کہ حالات کی میں بہتری ہو۔ کیا یہ ہماری خوشگمانی ہو سکتی ہے؟ مگر اس خوشگمانی کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ کیا پاکستان سہ سکتا ہے اس موجودہ صورتحال کو مزید کئی ماہ؟ عمران خان صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، کل جو بھی واقعہ پیش آیا انتہائی افسردہ کر دیا اس نے پوری قوم کو۔ عمران خان صاحب ہمارا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں اور پاکستانی سیاست کا حسن ہے اور پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بہت کنٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان پر جس طرح سے حملہ ہوا اس نے پوری قوم کو مضطرب کر دیا اور ہر شخص نے خواہ وہ کسی بھی سیاسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا اس کی مذمت کی۔ لیکن بدقسمتی سے یعنی اب آہستہ آہستہ فریقین پھر وہی الفاظ جو ہے پرانے ان کو دہرانے لگے ہیں اور وہی محاذرائی کی کیفیت دوبارہ پیدا ہو رہی ہے، جو کہ بہرحال ایک اس وقت تو بالکل ہی اچھی نہیں لگ رہی۔ ایک یہ غم کی گھڑی ہے، افسردگی کی گھڑی ہے۔ اس وقت تو ہمیں ایک پیج پر نظر آنا چاہیے تھا پوری قوم کو، اور جو پاکستان جس صورتحال میں مبتلا ہے اس میں تو کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو تنہا اس سے نکال سکے، اور یہ جو دلدل جس میں ہم دھسے ہوئے ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کی پیدا کردہ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری مسلسل بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور مسلسل جو غلط فیصلے ہیں انہوں نے ہمیں اس نوبت تک پہنچایا ہے۔ تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اجتماعی طاقت لگائیں، اجتماعی طور پر بعض اصول طے کریں، حکمت عملی کو طے کریں، اور پھر حکومت تو جس کی بھی قائم ہو اسے حق ہوگا کہ وہ ان معاملات کو آگے لے کر چلے۔ لیکن اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے اور یہ جو خون ہے وہ بھی ہمیں ایک نہ کر سکا، لیکن ہم اس صورتحال کو جاری رکھنے کے متحمل تو اب نہیں ہو سکتے نا۔ آپ نے 100% صحیح کہا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہ وہ اس کی ذمہ دار ہے، نہ ہی وہ اس کو نکال سکتی ہے۔ ایک ساتھ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی اس قوم کے لیے، اس قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، اس ہیجان کو ختم کرنے کے لیے کسی نے تو بیچ میں آنا ہے اور ایک مفاہمت کی کوئی ایک سچویشن پیدا کرنی ہے، نہیں ہوتی تو مجبور کرنا ہے نا سر۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یعنی جو طاقت یہ کر سکتی ہے وہ وہی ہے جس پر اعتراض بھی ہوتا ہے اور جس سے توقعات بھی لگائی جاتی ہیں۔ جو اعتراض ہے شامی صاحب وہ یقیناً اس کی سیاسی کانوٹیشن ہے، لیکن اس وقت 22 کروڑ عوام تو اسی طرف دیکھ رہے ہیں نا کہ میرا کسی صورت یہ اشارہ نہیں ہے کہ مارشل لاء لگا دے، لیکن اسی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اب بھی اس میں قوت ہے، وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ اگر ہمارے ملک کو اس پوری جنونی کیفیت سے، سیاسی جنونیت سے، معاشی بدحالی سے کوئی قوت نکالنے کے لیے ان سب کو مجتمع کرے۔ بالکل درست ہے، قوم کی نظریں اسی طرف لگی ہوئی ہیں۔ آف دی ریکارڈ کوئی کہے یا آن دی ریکارڈ کہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی وہ طاقت ہے جس پر جو بھی تنقید ہو، جس پہ
جو بھی ناراضگی ہو, جس سے جو بھی گلے شکوے ہوں, پر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ سیاسی جماعتوں کو یکجا کر سکے, ایک دوسرے کے قریب لا سکے. اور عمران خان صاحب جو ہیں, ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے سیاسی حریفوں سے کوئی بات نہ کریں, اور ان کا کام جو ہے, ان کے حصے کا کام وہ بھی بس ہمارے دفاعی ادارے کر دیں یا افواج پاکستان کر دیں, تو وہ ڈیل کریں اور وہ ان کی پکی پکائی کھیر ان کو مل جائے. کچھ تھوڑا سا ان کو بھی دل بڑا کرنا ہوگا اور اپنی باہوں کو کشادہ کرنا ہوگا, اور تاکہ کہیں بیٹھے تو صحیح نا, ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں, معاملہ کریں, اور یہ طے کر لیں. بڑی بات کون سی ہے, الیکشن کی ڈیٹ ہے, الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں, 10 مہینے کے بعد ہوں یا 6 مہینے کے بعد ہوں یا 5 مہینے کے بعد ہوں, یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. جیسے آپ نے فرمایا, بجا فرمایا, 4 مہینے بعد ہو, 6 مہینے بعد ہو, 8 مہینے بعد ہو, 3 مہینے بعد ہو, بہرحال الیکشن ہونے, تاریخ کا ایک ہونا ہے, الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو معاملات طے ہونے ہیں وہ ہونے ہیں, نگراں حکومت کی تیاری ہے وہ ہونی ہے, 3 مہینے رکھیں, 6 مہینے رکھ لیں, یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں نا, مگر بیٹھ کے بات کرنے پہ یہ بات ہوگی. اور اگر یہ ویسے ان کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ بیٹھے اور آپ بات کریں تو نہیں ہوگی. اس کے لیے کسی کو اپنی قوت کو, اپنی جو پرسوئنس ہے یا ان کا انفلوئنس ہے, قوم کو پیچھے رکھ کے ان کو مجبور کرنا ہوگا. ہاں, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا, لیکن یہ اب عملی طور پر کیسے ہوگا؟ ایک سافٹ انفلوئنس تو آپ بھی استعمال ہو رہا ہے. ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ چیزیں رکتی ہیں تھوڑی سی, پھر چلتی ہیں, پھر چلتی ہیں تو پھر رکتی ہیں, پھر چلتی ہیں, تو کچھ نہ کچھ دباؤ تو ہے, کچھ نہ کچھ کام تو ہو رہا ہے, لیکن ذرا اس میں مزید میرا خیال زور لگانے کی ضرورت ہوگی. اور ہم حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو نہیں چھوڑ سکتے, ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خالد کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.